بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہماری جو گودرا گلستان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس وقت کا اسٹیٹس سب کو پتا ہونا چاہیے. موجودہ حالات میں یہاں پر جو ہماری سابقہ کمیٹی تھی، جس کے صدر محترم جناب مسلم علیدار صاحب، جنرل سیکرٹری سلیم بھگت صاحب اور فائنانس سیکرٹری یعقوب بھٹک صاحب، اور اب ان کی کابینہ میں ان کے بیٹے صاحب غلام رسول علیدار صاحب، جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. بلڈ ریلیشن کے دو لوگ ایک کمیٹی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ بہت بڑا ان کی طرف سے بلنڈر ہے. خیر بتانا، یہ میسج میں نے دوسرا ایک ساتھ اور ملا دیا. تو یہ جتنی بھی کمیٹی اور ان کے کوئی 4 ممبران ہیں، تو یہ سارے ابھی غیر فعال ہیں. جب ایڈمنسٹریٹر کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، پہلے سولنگی صاحب آئے تھے یہاں پر، اس کے بعد یہ 3 ایڈمنسٹریٹر چینج ہو چکے ہیں. کرنٹ حیثیت میں یاسر خان سمرو صاحب ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ ابھی کوئی کمیٹی نہیں ہے. تو ہمیں یہ کہیں سورسز سے پتا لگا ہے، یہ کتنی کنفرم بات ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ہماری جو سابقہ کمیٹی ہے وہ لوگوں کو مدعو کرتی ہے وہاں پر آئیں جی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں اور ہم بہت جلدی جو ہے نا فعال بھی ہو جائیں گے اور یہ اور وہ. تو جب ہو جائیں گے تب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم سب بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ان کے فعال ہونے پہ، کہ اتنی بری بے دردی سے اس برادری اور اس پوری زمین کے ساتھ انہوں نے جو یہ حرکات کی ہیں اور جو برباد کیا یہاں کو، اس کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی تا حیات کا کوئی ہم سے سائن کیا ہوا ہے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں اور نوچیں گے اس جگہ کو. ابھی نوچنے کی مزید تیاری کر رہے ہیں. تو میسج سب کے لیے کہ فی الحال یہ کمیٹی اور جو سوسائٹی آفس تھا یہ فعال نہیں ہے. ہمیں انتظار ہے. ہمارے نئے جنہوں نے یاسر سمرو صاحب ہے، انہوں نے چارج لے لیا ہوا ہے، لیکن ان کا پراپر آفس فرم ہونے والا ہے. ہم انتظار میں ہیں ان کی طرف سے ایک میسج ہمیں موصول ہو چکا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اوورسی کروں گا، یعنی یہاں کے معاملات میں دیکھوں گا، اور جب تک کمیٹی یا کوئی ایسی چیز کا اناؤنس نہیں ہوتا، آپ کو وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں اور بہت جلد اناؤنسمنٹ دیں گے. تو یہاں پر کسی بھی قسم کی خرید و فروخت، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آفیشلی تو ہمارے جو آئیں گے ایڈمنسٹریٹر صاحب، ان کی طرف سے جو حکم نامہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن میرا مشورہ ہے لوگوں سے، کیونکہ ابھی کے حالات میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی بے ضابطگی اور ڈپلیکیٹ اور 2 نمبری اور جعل سازی سامنے آ رہی ہے. تو میری کمیونٹی کے لوگ اور دوسری کمیونٹی جس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ جی ہاں یہ اوپن ہو گئی ہے، میں آپ سب کو بتا دوں، ہم سب کے الاٹمنٹ اور ہم سب یہاں پر یہ جو زمین ہے گودرا کمیونٹی کی، پچھلے 40 سال ہونے والے اس بات کو، سب کی فائلوں میں، سب کے گھروں میں جو الاٹمنٹ ہمارے ہیں، جو 2004 سے ہمارے پاس اس کے مالکانہ حقوق ہیں، اس کے اندر ہمیں جو یہاں پہ قواعد و ضوابط دیے گئے تھے سوسائٹی کی طرف سے، اس میں ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ گودرا برادری کے علاوہ کسی کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہماری سابقہ کمیٹی تھی، انہوں نے سراسر اپنے 2 نمبر پلاٹس بیچنے کے لیے اپنی ناجائز اور غیر قانونی پلاٹ جو انہوں نے پلاٹنگ کی ہوئی تھی ہماری ایمینٹیز پہ، جس پر ان کو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، اور بڑا سخت ہوگا وہ. اور یہ جان لیں، اگر یہ ان میں اتنی تپڑ ہے اور یہ ثابت کر سکتے ہیں، یہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں ان قوانین کو اور سپریم کورٹ کے احکامات کو، تو یہ ثابت کریں ہمیں آ کر کے ہم کر سکتے ہیں غیر قانونی پلاٹ. اور اگر چلا آپ نے بیچ بھی دیے، آپ نے جائز طریقے سے بھی اگر بیچے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے تھے، ان الیکشن کی لسٹوں میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پلاٹس قانونی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے. تو سارے لوگوں سے ہمارا مشورہ یہی ہے سب کو کہ ابھی یہاں پر کسی قسم کی خرید و فروخت بالکل نہ کریں، اپنا سرمایہ ضائع نہ کریں. ہر دوسرے دن یہاں پر کوئی فیملی، کوئی غریب لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ پلاٹ لے لیں، یہ خرید لیں، اور اب پتہ ہی چل جائے کہ اس کے اصل آنر موجود ہیں جنہوں نے فائل سیل ہی نہیں کی ہے، اور ان کے پاس سارے وہ قانونی ڈاکومنٹس ہیں جو کل کو کورٹ آف لا میں گئے، کہیں کیس ہوا، کوئی کورٹ میں گئے، تو یقیناً ثابت یہی ہوگا کہ وہ اوریجنل آنر ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس سوسائٹی کے جو ہماری 2004 میں جو قراندازی ہوئی تھی، لوگوں کے نام پہ جو پلاٹنگ ہوئی تھی، جو لوگ مالکانہ حقوق تھے، وہ لسٹیں بھی موجود ہیں. کرنٹ جو الیکشن ہوئے وہ لسٹیں بھی موجود ہیں، اور ان کی آڈٹ رپورٹس بھی ہمارے پاس موجود ہے جو انہوں نے جمع کرائی ہے. تو ان کی 1 نمبری 2 نمبری سب ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس موجود ہے. ابھی میرے گھر سے متصل ایک پلاٹ ہے جو کہ ہمارے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک بڑا اچھا معتبر خاندان ہے، ڈاڈی خاندان. اور ڈاڈی فیملی جو ہے وہ شاید ڈیفینس شفٹ ہوئی بھی ہے کچھ سالوں پہلے، لیکن ہمیں یہ اطلاع ضرور ہے کہ ان کا یہ پلاٹ ہے انہوں نے سیل نہیں کیا. ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ جناب اس کی کوئی ڈپلیکیٹ فائل بن کر، اب وہ غریب آدمی آیا، وہ غریب کہیں یا اس نے بھی بلا تحقیق کیسے لے لیا، 20 لاکھ روپے اس کی پیمنٹ کر چکا ہوا ہے وہ.
اب اللہ جانے اس کو 20 لاکھ ملتے نہیں ملتے. اسی طرح ہر روز ایک نئی فیملی آتی ہے, کسی نے 13, 15, 20 لاکھ میں پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اور اس کے اصل مالکان موجود ہیں جو آ کر انہوں نے ثابت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا پلاٹ ہے, ہم نے بیچا ہی نہیں ہے. تو کسی بھی طرح کا یہاں پر پلاٹ خریدنے سے ابھی اجتناب کریں. میرا مشورہ ہے, آپ کا سرمایہ ضائع نہ ہو, پلیز اس کو سمجھیں, ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سوسائٹی آفس ابھی بالکل فعال نہیں ہے, سوسائٹی آفس جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں. جو ہمارا رام سوامی میں آفس تھا وہاں پر ابھی ان سے چارج, جو پہلے ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب آئے تھے سومرو صاحب, وہ جا کر ان سے خود چارج لے کر ریکارڈ لے کے آئے وہاں سے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کے نام پر ان کو کیا دیا ہے, کیونکہ اصل ریکارڈ انہوں نے وہاں سے غائب کیا ہوا ہے جو انہی کے پاس ہے, ابھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے کسی کو. تو بہرحال جب تک یہ معاملات طے نہیں ہو جاتے, نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب آ نہیں جاتے اور وہ اپنا آفس فارم کر کر اپنا طریقہ کار اور آگے کی جو پالیسی ہوگی اس جگہ کو چلانے کی وہ واضح نہیں کر دیتے, میرا مشورہ ہے کہ کسی بھی قسم کی یہاں پر خرید و فروخت سے, کسی قسم کے ڈیوز پے کرنے سے, کسی بھی قسم کی ڈیمارکیشن لینے سے, سب سے تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے انتظار کر لیں. بہت جلد انشاءاللہ ہمارے سامنے اس جگہ کی کے حوالے سے صحیح معلومات ہم تک بھی آ جائے گی اور آپ سب تک بھی آ جائے گی. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ یہ کیسے سوسائٹی آگے چلے گی. السلام علیکم.